اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت نے حکومت پاکستان اور امریکی محکمہ خوراک کے اشتراک سے پاکستان میں منہ اور کھر کی بیماری پر قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا ہے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس بیماری پر قابو پانے کے فوائد عام کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہ دستاویزی پروگرام نہ صرف پاکستان سے منہ اور کھر کی بیماری کا وائرس ختم کرنے، اس کو مال مویشیوں کی صحت کے حوالے سے ایک بہتر محفوظ ملک بنانے اور یہاں خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا، بلکہ یہ اس صدی کے ترقیاتی اہداف کے حصول میں بھی ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ منہ اور کھر کی بیماری دنیا بھر کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ جانوروں کی صحت اور کسانوں کی آمدنی پر نہایت اہم اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کا کسانوں کی اپنے دودھ کی پیداوار بڑھانے کی صلاحیت اور اپنے خاندان کے لیے دسترخوان پر وافر خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ منہ اور کھر کی بیماری کھر رکھنے والے تمام جانوروں مثلاً گائے، بھینسیں، بھیڑ اور بکریوں میں پائی جاتی ہے اور اس بیماری کا وائرس تمام معلوم بیماریوں میں سے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اور سخت جان وائرس ہے۔ بعض صورتوں میں 6 ماہ تک ماحول میں زندہ رہتا ہے۔ جب منہ اور کھر کی بیماری کے جراثیم جانوروں کے کسی ایسے گروہ میں سرایت کر جاتے ہیں جسے اس بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے نہ لگے ہوں تو پھر عام طور پر پورے کا پورا ریوڑ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی واضح علامات یہ ہیں کہ متاثرہ جانور کے منہ اور کھر کے ارد گرد چھالے نکل آتے ہیں اور گایوں کے تھنوں پر ناسور کی صورت میں زخم نمودار ہو جاتے ہیں۔ ان زخموں کی وجہ سے گائے کا دودھ دونا تکلیف دہ اور مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے تھن سوج جاتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا جانوروں کو بخار بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے منہ اور پاؤں کے زخموں کی وجہ سے چلنا پھرنا اور کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ان زخموں میں دیگر بیماریوں کے جراثیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور بیماری مزید پیچیدہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ متاثر جانوروں کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اور ان کے دودھ کی پیداوار گر جاتی ہے۔ کچھ گائیں تو دودھ دینا بھی بند کر دیتی ہیں۔ متاثر ہونے والے جوان عمر کے جانوروں کی 2% سے بھی کم تعداد کے لیے یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر متاثرہ جانور نوعمر ہوں تو ان میں سے 20 سے 30% تک کی تعداد موت کا شکار ہو سکتی ہے، جبکہ غیر محفوظ جانوروں کی 100% تعداد اس بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں منہ اور کھر کی بیماری وبائی شکل میں موجود تھی، لیکن قومی سطح پر انتھک محنت، متبادر کوششیں اور علاقائی سطح پر جانوروں کی سرحد پار نقل و حرکت پر کنٹرول اور بیماری سے بچاؤ کے ٹیکوں کے وسیع تر پروگراموں کی بدولت اس بیماری کا وائرس بر اعظم امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور حال ہی میں ملیشیا اور فلپائن کے خطوں سے ختم کیا جا چکا ہے۔ پاکستان بھر میں منہ اور کھر کی بیماری موجود ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 18 ماہ کی عمر تک پہنچنے والے تمام جانوروں کی 35 سے 50% کی تعداد اس وائرس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے اسے اور مال مویشیوں کی دیگر بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشاں ہے۔ پاکستان اور امریکہ اس تباہ کن بیماری پر قابو پانے کے لیے مال مویشیوں کے علاج معالجے کی سہولیات بہتر بنا رہی ہیں۔ یہ کوششیں پاکستان اور امریکہ کے اس وسیع تر باہمی تعاون کا ایک حصہ ہیں جس کا مقصد زرعی پیداوار میں اضافہ، پاکستانی کسانوں اور اپنی خوراک کی محفوظ فراہمی کے لیے ان پر انحصار کرنے والوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر صوبے اور دیگر انتظامی علاقوں میں سرکاری سطح پر منہ اور کھر کی بیماری کے جراثیم کا پتہ چلانے کی صلاحیت رکھنے والی لیبارٹریاں قائم کی جا چکی ہیں۔ اس بیماری کی موجودگی کا پتہ چلانے، اس کے دورانیوں کو جاننے اور اس کے پھیلنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے تشخیصی صلاحیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت ملک بھر میں ایسی نمائشیں منعقد کی جا چکی ہیں جہاں کسانوں کو عملاً دکھایا اور بتایا گیا ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے کس قدر مؤثر ہیں اور اگر وہ اپنے جانوروں کو یہ ٹیکے لگوائیں تو انہیں کتنی زیادہ آمدنی ہو سکتی ہے۔ ملک میں پھیلے ہوئے اس مرض کے جراثیم کی بنیادی علامات بھی واضح کی گئی ہیں تاکہ پاکستان میں موجود ان جرثوموں کے مؤثر خاتمے کے لیے بہتر ٹیکے تیار کیے جا سکیں۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔
इन इक़दामात में महकमे हैवानात की तरफ से जारी शुदा सेहत सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जानवरों की नक्ल हरकत की इजाज़त, मुल्क भर के मवेशियों को साल में 2 मरतबा इस बीमारी से बचाव के टीके लगवाना, अर्जा कीमत पर टीकों की दस्तयाबी यकीनी बनाना शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान मुंह और खुर की बीमारी पर काबू पाने की कौमी हिकमत अमली के जरिए ये सारे इक़दामात उठा रही है। नेशनल और इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मशवरे के बाद हमने वैक्सीन बनाई है हर साल 2012 में, 2013 में, कि कौन कौन से ऐसे जरासीम हैं जिनकी वैक्सीन बननी चाहिए मुंह खुर बीमारी की कंट्रोल में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। तो वो वैक्सीन लेके फिर हमने उसको इस्तेमाल किए हैं जानवरों में। पाकिस्तान में मुख्तलिफ फार्मिंग सिस्टम जो हैं, मसलन नॉन डेयरी कॉलोनीज़ लेके सारे पाकिस्तान में, उनमें तकरीबन 80,000 के करीब ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम रेगुलरली वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसी तरह जो विलेज लेवल पे हैं कोई 96,000 के करीब, उन एनिमल्स को हम उसी वैक्सीन से हम उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर रहे हैं मुंह खुर बीमारी के ख़िलाफ़। फुट एंड माउथ डिजीज़ एक ऐसी है कि जिससे जानवरों के पैर पाँव पक जाते हैं, मुंह पक जाता है, खुसूसन केटल के अंदर। बफलो में इतना ज़्यादा नहीं करती, केटल में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। केटल के जो है वो उनके बच्चे जो हैं वो दूध अगर पी लें तो वो उनके एक्सपायर हो जाते हैं और वो खाने पीने से वो बिल्कुल लागर हो जाती है, काफ़ी अर्से तक वो परेशान रहती हैं, तो इससे काफ़ी माली नुकसान होता है। जो मुंह खुर की बीमारी आती है ये सर्द मौसम के अंदर आती है, और सर्द मौसम से पंजाब से जो जानवर आता है उसके साथ ही ये बीमारी यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से भैंस के पैर भी और मुंह भी, इनके अंदर मुंह खुर की बीमारी आती है, जिसकी वजह से ये जानवर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इससे दूध की मिकदार भी कम हो जाती है। मुंह खुर की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। ना सिर्फ जानवर सफ़र करता है, एक तो उसकी प्रोडक्शन लॉस हो जाती थी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता था, मतलब उसके कारकेस के भी पैसे हमें नहीं मिलते थे। उसके साथ साथ इकनॉमिकली उसका ये था कि मिल्क प्रोडक्शन की ड्रॉप होने की वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। माहौर जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जानवर जो खाने से भी रह जाता है और चलने से भी रह जाता है, यानी उसमें जो है कुछ भी नहीं रहता। फिर जब वो नहीं खाता तो दूध भी नहीं देती है, तो उसमें बहुत लॉस हुए हैं हमारे। ये बीमारी ज़्यादातर हमारे यहाँ गंदगी की वजह से, यहाँ पे एक सफाई का ख्याल नहीं है, एक जानवर जो रदल बदल होता है कुछ उसकी वजह से हट जाता। हिन टीम खां अॻु में माल में इलाही नुक़सान हो, मुंह खुर ईंदो 6 महीने में, साल में अची वेंदो न, उनमें इलाही नुक़सान थींदो, खीर घटिजी वेंदो। इससे पहले जो मुंह खुर की बीमारी आती थी काफ़ी माल ज़ाया हो जाता था, काफ़ी दूध कम हो जाता था, बहुत नुकसान होता था, दवाइयाँ भी बहुत महंगी काफ़ी पैसों की लग जाती थी, मगर माल संभलता नहीं था। जब ये नहीं था और बहुत बड़े लॉस से डेयरी फार्मर गुजर रहे थे और बहुत बड़े नुकसान होते थे, जानवर जो हैं वो ज़बह किए जाते थे और इसी तरह दूध का नुकसान होता था, मेडिकल की सूरत में नुकसान होता था, और फिर उनके बदले में बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि ज़्यादा तादाद में जानवर जो है बीमार हो जाते थे तो हम उनको तब्दील करना पड़ता था, वो बात हज़ारों से निकल के लाखों पे चली जाती थी। FMD जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो जानवर को नहीं मारती, फार्मर को मारती है। वो हर जानवर जो इसमें आ जाता है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का लॉस करता है। फुट एंड माउथ की बीमारी आने के बाद देखा गया है आम तौर पे फार्मों पर कि उसके बाद चिचक के दाने भी आ जाते हैं, क्योंकि जानवर कमज़ोर पड़ता है ना खाने की वजह से, और उसको दूसरी बीमारी खांस करके ये अपना पाका बोलते हैं, चिचक के दाने बोलते हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से इफेक्ट इस साल बड़ा इफेक्ट किया उसने। फुट एंड माउथ डिजीज़ या मुंह खुर पाकिस्तान में गाय और भैंसों की और बाकी मवेशियों की सबसे ज़्यादा अहम मर्ज़ है, सबसे तेज़ी से फैलती है और सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। मुंह और खुर की बीमारी एक मखसूस बीमारी है। जब हम ये कहते हैं तो इससे क्या मुराद ली जाती है? ये बीमारी पाकिस्तान के हर इलाके में हर वक्त मौजूद रहती है, और ऐसा होने की किसी हद तक वजह यह है कि पाकिस्तान में इस बीमारी के वायरस की रोकथाम के लिए अभी तक कोई तहरीरी या मुतफ़क्का कौमी हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। हमें यकीन है कि अमरीका, इदारा बराए खुराक व ज़राअत और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से आजमाइशी मंसूबों के ज़रिए एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करने और इस पर अमल पैरा होने की ख्वाहिश और ज़रूरत कौमी पैमाने पर पैदा कर चुका है।
ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान भर में ये बीमारी मौजूद है और ज्यादातर किसान इस बीमारी को पहचानते भी हैं। लेकिन जो बात बड़ी हद तक नहीं समझी और जानी जा रही है वो ये है कि मुंह और खुर की बीमारी के साथ जिंदगी बसर करना पाकिस्तान की मईशत के लिए बहैसियत मजमूई किस कदर तबाहकुन है और इस बीमारी पर कैसे और क्यों कर काबू पाया जाए। अशरों बल्कि सदियों से इस बीमारी या इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात को बर्दाश्त करते रहने से लोगों पर एक खास किस्म की मायूसी की कैफियत तारी हो चुकी है और वो इस बीमारी या नुकसानात को अपनी किस्मत का लिखा समझकर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि जैसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दुनिया भर में और हालिया आजमाइशी मंसूबों की बदौलत ये बात आया हो चुकी है कि किस तरह से आपस के ताबुन और मेहनत के जरिए इसमें तबाहकुन मसले यानी मुंह और खुर की बीमारी के खिलाफ कामयाबी हासिल की जा सकती है और कौमी जिंदगी में इस कामयाबी की किस कदर अहमियत है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक ज़राअत और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से पाकिस्तान में ज़राए इब्लाग के जरिए जानवरों की मुंह और खुर की बीमारी और इस पर काबू पाने के फ़वाइद आम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान में तमाम मवेशियों को हर साल बाकायदगी से मुंह और खुर की बीमारी से बचाव के टीके लगाने, जिंदा जानवरों, उनके दूध, ज़िबाशुदा जानवरों की गोश्त और दीगर आज़ा की नक़्ल व हमल की निगरानी और उस पर कंट्रोल के जरिए इस बात को यकीनी बनाना कि मुतासर जानवर इस बीमारी को फैलाने का बायस नहीं बन रहे हैं, मवेशियों की सेहत की तस्दीक और माल मवेशियों की देखभाल की मजबूत इंतज़ाम के बगैर मुंह और खुर की ये बीमारी हमेशा से मौजूद है और रहेगी और ये मुल्क के एक इलाके से दूसरे इलाके तक बिला रोक टोक मुंतकिल भी होती रहेगी। मजमूई कौमी आमदनी के एतबार से तो इस बीमारी के नुकसानात का तखमीना लगाना मुश्किल है क्योंकि नुकसान का बहुत बड़ा हिस्सा मवेशियों और उनकी पैदावार को बरामद करने की सलाहियत से महरूमी पर मुश्तमिल है। किसी मुल्क में मुंह और खुर की बीमारी की मौजूदगी उसे अपने माल मवेशी और उनसे हासिल होने वाली अशिया दुनिया के ऐसे इलाकों और ममालिक को बरामद करने से अक्सर महरूम कर देती है जहाँ से इस बीमारी को ख़त्म किया जा चुका हो। बहरहाल हम इतना जानते हैं कि इस बीमारी की वजह से मुल्क की मईशत को हर साल 7 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की 60% ज़रई पैदावार छोटे किसानों की मेहनत के नतीजे में हासिल होती है। अगर किसी छोटे काश्तकार की एक भैंस मुंह और खुर की बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे 2 माह में दूध की पैदावार में कमी की सूरत में 18,500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। दूध की पैदावार के एतबार से पाकिस्तान दुनिया भर में चौथा बड़ा मुल्क है और ऐन मुमकिन है कि यही दूध न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दुनिया भर के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया हो। पाकिस्तान में मुंह और खुर की बीमारी की मौजूदगी की वजह से इस पैदावार को भी बरामद करना मुमकिन नहीं रहा। अगर पाकिस्तान में इस बीमारी पर काबू पा लिया जाए तो न सिर्फ पाकिस्तानी किसान दूध की पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि वो इसे बरामद करके अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा सकते हैं और दुनिया से भूख मिटाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका दुनिया भर से मुंह और खुर की बीमारी का खात्मा करना चाहता है क्योंकि इस तरह से हादसाती तौर पर अमेरिका में इस बीमारी के मुंतकिल होने के खतरात कम हो जाएंगे। अमेरिका में माल मवेशी पालने वालों को इस बीमारी से शदीद खतरा है। बेसिकली हमारा मकसद यहाँ है जो हम फील्ड से फुट एंड माउथ डिजीज़ यानी मुंह खुर बीमारी का वायरस जो हमारे पास सैंपल आता है उससे हम वायरस को आइसोलेट करते हैं और इस आइसोलेशन का इसको वायरस को अलग करने का सैंपल से मकसद ये है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी वैक्सीन में वही वायरस है जो फील्ड में इस वक्त मुंह खुर बीमारी का बायस बन रहा है क्योंकि मुंह खुर बीमारी का जो वायरस है इसकी ये नेचर है कि ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, तब्दील करता रहता है अपनी शक्ल। तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो फील्ड में वायरस है वही हमारी वैक्सीन में है या नहीं। अगर वायरस चेंज हो रहा है तो हम अपनी वैक्सीन की जो उसमें मौजूद वायरस है उसको भी बदल सकते हैं ताकि जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इस्लामाबाद में हमने 2 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाई हैं 15-15 दिन की और उसमें मकसद यही था कि हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकें सूबों की कि वो किसानों को मवेशी पाल हजरात को फौरी सहूलत दे सकें FMD तशख़ीस की। इस हवाले से लेबॉर्ट्री के अलावा हमने फील्ड वेटनेरियंस को जो कि काम करते हैं फार्मर्स के साथ और मुंह खुर की बीमारी
وہ سب سے پہلے فیلڈ ویٹرینرینز ہوتے ہیں جو اس کی تشخیص کرتے ہیں. آج تک ہم نے تقریباً 1212 فیلڈ ویٹرینرینز کو ٹریننگ دی ہے منہ کھور کی تشخیص کے حوالے سے. ایف اے او نے یہ طے کیا کہ ہم فارمر کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کے تحت کاسٹ شیئرنگ ویکسینیشن پروگرام شروع کریں. تو یہ ماشاءاللہ آج اس پروگرام پر لیٹر آف ایگریمنٹ پر ایف اے او کے ریپرزنٹیٹیو اور کراچی ڈیری فارمر ایسوسیشن ریپرزنٹیٹیو نے سائن کیے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کاسٹ شیئرنگ بیسس پر یہ چلیں گے. اور اس مین وائل اسی دوران آج تک ہم نے اسی پروگرام میں تقریباً 37 فارمرز کے فارم ویکسین بھی کر چکے ہیں. ان فارمز پر ویکسین ہونے کے بعد آج تک کوئی بیماری رپورٹ نہیں ہوئی. They are very thankful to the FAO and USDA that they are helping them. They think that this program must be continued till this disease is eradicated from this city, also from this country of Pakistan. We really hope that you will get together and ہمیں امید ہے کہ آپ سب مل جل کر اس پروگرام کے فوائد، اپنے مال مویشیوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے کے فوائد اور منہ اور کھر کی بیماری پر قابو پانے کی اہمیت کے بارے میں دوسروں کو ضرور آگاہ کریں گے. میری خواہش ہے کہ آپ دودھ اور اس کی بہترین مصنوعات پیدا کرتے رہیں تاکہ نہ صرف آپ کا خاندان بلکہ آپ کا ملک پاکستان بھی صحت مند اور خوشحال اور ہنستا بستا رہے. بہت بہت شکریہ. thank you very much. دیکھیے، ایسی قانون سازی کرنے اور اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے جس کی بدولت ہر کسی کے لیے اپنے مال مویشیوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانا لازم ہو. جانوروں کی صحت کی تصدیق کا انتظام ہو اور مال مویشیوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی ہو تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ بیمار یا ٹیکوں سے محروم جانور اس بیماری کو پھیلانے کے سبب نہ بن سکے. یہ سارے کام پاکستانی عوام کی زندگی بہتر بنانے، تمام پاکستانیوں، اس کے ہمسایوں اور دنیا بھر کی بڑھتی ہوئی آبادی کو متوازن خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے. یہ ہمارا 2 سال کا پچھلا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری کو صحیح طریقے سے آپ ایفیکٹولی کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک نیشنل پروگرام کوئی شروع کرنا پڑے گا جس کے تحت پورے پاکستان سے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے. اس کے نارملی 5-6 چیزیں ہیں کہ جی ڈائگنوسس صحیح طریقے سے ہوتا رہے، جو کہ آلریڈی ہم نے کیا ہے، اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. سرویلنس امپروو ہو جائے، ویکسینیشن اویلیبل ہو اور سب لوگوں کو اویلیبل ہو. اب لمیٹڈ کی بجائے سارے پاکستان کے لیول پہ ویکسینیشن کا آنسر ہو. بایو سیکورٹی فارم پہ امپروو ہو اور تھوڑا سا لیگل فریم ورک ایسا ہو جس کے تحت یہ پراپرلی اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اپنے فارمرز بھائیوں کے لیے، کسان دوستوں کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ اس بیماری کو آپ 2 بنیادی چیزوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک، اپنے فارم پہ بایو سیکورٹی امپروو کریں. باہر سے جانور اگر لے کے آتے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کچھ دنوں کے لیے اپنے جانوروں سے ملانے سے پہلے علیحدہ رکھیں اور دیکھیں کہیں ان میں تو بیماری نہیں آ رہی، یا پھر اپنے فارم پہ ہر کسی کو آنے جانے نہیں دیں اور جو آتا ہے اس کے کم سے کم جوتے اور باقی چیزیں بدلیں تاکہ وہ بیماری کے جراثیم باہر سے نہ لے کے آ جائیں. تیسری جو اہم بات ہے کہ اچھی کوالٹی کی ویکسین لگائیں. جب پہلی دفعہ ویکسین لگائیں گے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو 1 مہینے بعد دوسرا ٹیکہ لگائیں. یہ اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں کہ ایک ٹیکہ لگا کے دوسرا ٹیکہ نہیں لگاتے. جب تک آپ پہلی دفعہ ٹیکہ لگاتے وقت دوسرا ٹیکہ نہیں لگائیں گے آپ کا جانور پوری طرح محفوظ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہر 6 مہینے کے بعد اگر آپ اچھی کوالٹی کا ٹیکہ جس میں جو جراثیم پاکستان میں اس وقت پائے جا رہے ہیں اگر وہ موجود ہیں تو یہ آسانی سے بیماری کنٹرول کی جا سکتی ہے. پاکستان میں فوٹ اینڈ ماؤتھ سے جو متاثر جانور ہو سکتے ہیں ان کی تعداد بھینسوں اور گائیوں کی تقریباً 65 ملین ہے
اور جو کہ 6 کروڑ 50 لاکھ سے اوپر ہے، اور اسی طرح شیپ اینڈ گوٹ کی یعنی بھیڑوں اور بکریوں کی اس کی تعداد بھی 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ سو اس طریقے سے ایک بے تحاشا جانور ہیں جو فوٹ اینڈ ماؤتھ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں پاکستان میں۔ اسی لیے اس بیماری کا جو نقصان ہے وہ اربوں روپے میں۔ ہم نے اس کا لٹریچر ڈیولپ کیا فوٹ اینڈ ماؤتھ کا، جو ہم نے نہ صرف ویٹنیرینس میں اور پیرا ویٹنیرینس میں ڈسٹریبیوٹ کیا بلکہ فارمر لیول پہ اس کو ہم لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اس پہ اوپر ہمارے سارے کانٹیکٹ کرنے کے ٹیلی فون نمبر ہمارے موجود ہیں، پورے پروجیکٹ کے ویب سائٹ بھی ہماری موجود ہے اس کے اوپر۔ تو زیادہ تر چونکہ ہمارے ملک میں آج کل موبائل فون بہت عام ہے، تو ہم لوگ دن رات، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید 24 گھنٹے ہمیں فون آتے رہتے ہیں کہ جی فلانی جگہ مسئلہ آ گیا۔ اگر وہاں پہ نزدیکی جو بھی ہمارا اس سے نزدیکی ہمارا ٹرین اسٹاف جس کو پرووائڈ نے ٹرین کیا موجود ہوتا ہے، ہم اس کو انفارم کر دیتے ہیں اگر اس کے نوٹس پہ آلریڈی نہیں ہے، تو اس طرح سے جا کے وہ وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں، پوری انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ پختونخوا میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے ابھی جو ویکسینیشن ہوئی ہے وہ تقریباً ہم نے 30,000 اینیملز کو یہ فری ویکسین دی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ایک بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں بہت مدد ملی ہے، بلکہ ہمیں جو سیمپلز فیلڈ سے ہم نے اکٹھے کیے ہیں پچھلے تقریباً جب سے پروجیکٹ چلا ہے 1.5 سے 2 سال میں، وہ 3 سے 3,500 کی ہم نے آؤٹ بریکس اٹینڈ کی۔ فوٹ اینڈ ماؤتھ کا ایک پروجیکٹ آیا USDA کے تعاون سے اور FAO کے تعاون سے، اس میں پچھلے 2 سال سے جو ہے یہاں ویکسین ہو رہی ہے سلیکٹڈ فارموں کے اندر، اور ان میں 2 سال کے اندر اتنا اچھا ریزلٹ ہے ویکسین کا، ہم نے دیکھا ہے کہ 1% بھی کوئی اینیمل ہمارا جو ہے وہ اس بیماری میں متاثر نہیں ہوا۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ویکسین USDA کے تعاون سے FAO کے تعاون سے جو پاکستان میں لانچ کی گئی ہے، اس کو انہوں نے لمیٹڈ رکھا ہے، ہم چاہیں گے اس کو لمیٹڈ نہ کریں، اس کو لامحدود کر دیں۔ جب سے ہم اس پروگرام کے اندر آئے ہیں، یہ ہمیں بہت سارا اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً 2 سال ہوئے ہیں مجھے اس پروگرام کے اندر آئے ہوئے، تو ان 2 سالوں کے اندر ہمارا ایک بھی جانور جس سے ویکسین ہوئی پراپرلی وہ اس بیماری کے اندر نہیں آیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہترین ویکسین ہے، اور دوسری یہاں موجود تمام ویکسینز کے مقابلے میں اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور اس طرح کا پروگرام پورے پاکستان کے اندر چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر آئے 2 سال سے ہمارے پاس، انہوں نے یہ ویکسین کری، اس سے کافی فائدہ ہوا ہے، اور اکثر آئندہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی فائدہ اٹھاتے رہیں ہم۔ کوئی مال منہ خور میں نہیں آیا ہے اور کوئی دودھ کم نہیں ہوا، کوئی بیماری ہمارے پاس بالکل بھی نہیں آئی ہے۔ پہلے منہ خور وغیرہ کی بیماری آتی تھی، کافی نقصان ہوتا تھا اس کے اندر۔ اب یہ USAID کے حوالے سے جو پروجیکٹ آیا ہے اس میں کافی بہتری ہے 2 سال سے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو کنٹینیو آپ لوگ کریں، اور اپنے جو فارمر بھائی ہیں ان کو کوشش کروں گا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے فارمرز اور دوسرے فارمر اپنے مال کو خوشحال کریں تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے اور کاروبار بہتر ہو سکے۔ USDA والے بھی ہمارے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، اس سال ہمیں انشاءاللہ اس بیماری سے فراغ ہو جائیں گے اور بہتر محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارے نقصانات جو ہیں بالکل ختم ہوا ہے تقریباً۔ اس ویکسین سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنا مال اور بڑھا دیا ہے، اور بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے سے اور خوشحال ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ ڈاکٹر افضل صاحب کی اور یہ نصر اللہ پاور صاحب کی ٹیم نے تقریباً 6-7 مہینے پہلے جوائن کیا، اور ہمیں سمجھایا کہ یہ اس طرح سے آپ ویکسین ٹرائی کریں۔ ہم نے کافی چند ہزار جانور پہ ہم نے ٹرائی کیے ساتھ مل کے دوستوں نے، اور اس کی ابھی تک کوئی آؤٹ بریک نہیں آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم 15 سال سے دوسری ویکسین کر رہے تھے فرانس والی۔ USDA والے جب سے آئے ہیں اس وقت سے لے کے ابھی تک تقریباً پچھلے 2-2.5 سال سے FMD کی کوئی شکایت نہیں آئی کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ ویکسینیشن ہوئی ہے۔ ہاں جی ٹیم کا ویکسین کرایوں تھا، اللہ جا احسان ہے نا، بہتری کما لے تو یہ کیفیت نہ تھی اچے مال میں، ہاں بہتری اساں کے فائدو ہے ان میں، ٹائم سا مال اچے تو ٹائم سا انہن کے کال کیوں تھا، یہ اچی تھا ونجن ویکسین کرے تھا وٹھن، ٹکانی تھا وٹھن، ان میں اساں کے الہی فائدو ہے۔ ماشاءاللہ ابھی اس وقت 2 سال ہوئے ہیں جو FAO والوں یہ انہوں نے مہربانی کی اور پہنچ گئے ہیں، جو اس کے بعد ہمارے یہاں کوئی ڈیزیز، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ اس سے ہمارا ایک تو ملک میں فائدہ ہوا ہے، پروڈکشن بڑھی ہے، اور مال بھی ہمارا صحت مند رہتا ہے۔ اس سے ہم گزارش کریں گے کہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں چھوڑ نہ دیں۔
ताकि ये जो इन्होंने स्कीम निकाली है और जो चल रही है वैक्सीन, इसको ना छोड़ें और हमारे साथ तामन करते रहें। ये मुस्तक़बिल के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस सनत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। पाकिस्तान में फुट एंड माउथ डिजीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से ये हमें साबित कर दिया है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन इस्तेमाल करके, वक्त पे इस्तेमाल करके और हिफ़्ज़ान सेहत के बाकी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आएँ, लेट्स वर्क टुगेदर, आएँ और हम सब मिलकर इस मूजी मरब को इस पाकिस्तान से ख़त्म करने की कोशिश करें।